حیدرآباد اولڈ سٹی شالیبنڈا مسیح گنج کے علاقے کے کوئی پیلے ٹوپیاں والے ہیں، وہ پیلے ٹوپیاں والوں کی شادی کسی مہارانی جودھا بائی اور اکبر اعظم کی شادی کیا ہوئی، پوری مکمل راجپوتوں کی شادی. میں نے جب جا کے وہ ویڈیو، جس نے ویڈیو بنایا تھا وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے ویڈیوز کو پھیلا رہا ہے، میں نے اس کی ویب سائٹ پر دیکھا اور دوسرے ایسی شادیوں کے ویڈیوز بنانے والوں کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو کیا پیلی ٹوپی، کیا ہری ٹوپی، کیا لال شملہ اور کیا کالا شملہ، پورے اس حمام میں سبھی ننگے ہیں. وہی راجپوتوں کا جو مہارانی جودھا بائی لے کر آئی تھی ہاتھ میں تلوار لے کر. اچھا نوجوان اگر کوئی ناچ رہا ہے تو بے وقوف نادان ہے کہہ سکتے ہیں آپ. ابا جان، دادا جان، بزرگ، یہ سارے کے سارے بڑے وہی لوگ جو نکاح جہیز کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یہی لوگ اوقاف کے لیے تقریریں کرتے ہیں، یہی لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسٹیج پر ہوتے ہیں، یہی لوگ، اور یہی لوگ راجپوتوں کی طرح ناچ رہے ہیں تلوار لے کر. 1 گھنٹے کے لیے وہ بھی ویڈیوگرافر سکھاتا ہے ان کو، ایسا تلوار لیجئے، ایسا یوں کیجئے. گاڑی کے ایئرپورٹ برج 12 کلومیٹر کا ہے، اس برج کے اوپر 20-25 گاڑیوں کا قافلہ، اس کے روف ٹاپ کے اوپر دولہا باہر نکل کے کھڑا ہوا ہے، دولہے کے بھائیاں باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار. یہ جو دھندے بازی ہو رہی ہے تلوار لے کے، جو یا گھوڑوں پہ آپ یہ جو راجپوتوں کی تلواریں نکالے ہیں. کل جب یہ جو آسام تریپورہ میں گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی، تریپورہ میں مسجدیں جلائی جا رہی تھی، اس وقت تم کو تلوار، کم از کم زبان کو تلوار بناتے، اس وقت کونوں میں دبے ہوئے تھے. کم از کم 15 ویڈیوز ہیں. وہ نکاح کے وقت میں جو قوالی ہے وہ قوالی ہے علی کی شادی ہے زہرا کے ساتھ. اللہ الفاظ پہ غور کیجئے. خدا بیٹا خدا کے گھر کا، بیٹی نبی کے گھر کی. سمجھے کیا ہے مطلب اس کا؟ حضرت علی مکہ کے اندر، مکہ کی عمارت میں پیدا ہوئے تھے تو بیٹا خدا کے گھر کا. اب ظاہر ہے کہ خدا کا بیٹا ہے تو بیٹی کس کی ہوں گی؟ کسی عام آدمی کی تو نہیں ہو سکتی نا. تو سمدھی کون بن گیا؟ اللہ کا سمدھی کون بن رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. بیٹی خدا کے گھر کی، یہ قوالی. چلیں برداشت کر لیا کہ تقدس کے طور پر، اب ضروری نہیں ہے کہ انہوں اپنے بیٹا اور اپنی بہو کے لیے ہی لکھے ہوں گے، لیکن مثال جو دے رہے ہیں اسی مثال کا تقدس قائم رکھتے ہوئے کم از کم سلیکشن آف ادر سانگز تو رکھنا چاہیے. اس کے ویری نیکسٹ جو سانگ آ رہا ہے، ایسے اچھلائی شرمائی، کیا کیا ہے، میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر جو نظر سے ملائی مزہ آ گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ابھی بھی زہرا کی، حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ہو رہی ہے اور اب ان کی نقشہ کھینچ رہے، ایسے نظر ملائے. استغفر اللہ. مزہ آ گیا، رومانٹک بنا دیا اچانک جا کے. میرے دوستوں، میری بہنوں، یہ لوگ ایسے وقت میں تو چپ بیٹھتے ہیں، بلکہ ساورکر اور گولوالکر کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے مخبری کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے خلاف جا کر وہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو کبھی رحم نہیں آتا کہ دہلی کے فسادات میں جا کے ایک لفظ بولیں. وہ جو گولی لے کے نکلا تھا پولیس والوں کے ساتھ، ایک ہجڑا بھی اگر پولیس کی سپورٹ مل جائے تو ہجڑا بھی جو ہے بندوق لے کے نکلتا، گولی پستول لے کے نکلتا. وہ جو لیڈر بولا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، جس وقت وہ پستول لے کے نکلا تھا، بولتے جا رہا تھا، پورے مسلمانوں کو پورے ہندوستان میں ڈیمورلائز کر رہا تھا. جب تو تلوار لے کے نہیں نکلے، یہ شادیوں میں تلوار لے کے نکلے. ہم کو پرسنل لائف سے کوئی غرض نہیں ہے دوستو، لیکن سوال یہ ہے، شادی کر رہے ہیں 50 لاکھ کی، مہر دے رہے ہیں 51,000. یہاں پر وہ بات ہے جی، وہ بھی ادھار. برہمن ہمارے لیے کم از کم ایک لیسن ہے. برہمن نے صدیوں اپنی روایات کو نہیں چھوڑا، برہمن روایت پہ قائم ہے. آپ جو اپنے آپ کا اپنا اہل شجرہ نسب اہل بیت تک لے جا کے ملاتے ہیں، اپنے آپ کو سید و سادات کہتے ہیں. سید و سادات means what? It is just equal to the برہمن. جب اتنا آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی شادی حسن حسین کی طرح نہیں ہو سکتی. آپ کے گھر کی شادی علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح نہیں ہوتی. آپ کی شادی رانا مہاویر پرتاپ سنگھ کے طریقے پہ ہونا چاہیے. آپ بڑے بڑے پھولوں کے ہار، وہ بدی، وہ خنجر، وہ گھوڑوں کے اوپر بارات. کبھی حضرت غوث اعظم کی کوئی داماد، کوئی بیٹا اس نے وہ شادی میں اپنی تلوار لے کر گیا ہے کیا آپ کے پاس؟ کوئی کبھی معین الدین چشتی یا نظام الدین اولیاء کی کوئی داماد، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی
کوئی تلوار لے کے نکلا, تم لوگ یہ کہاں سے لائے؟ اپنے اسلاف کا نام بدنام کر رہے. دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا کر شادیوں میں راجپوتوں کی سنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, جودھا بائی کی سنت کو قائم کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی حضرت فاطمہ اور علی کی سنت کو قائم کرنا نہیں چاہتے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں, میں یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ وہ اس لیے سنا رہا ہوں, ہم ایسے جلسے کر کے تھکا رہے اپنے آپ کو. فرمان بھائی ہیں, فیاض صاحب ہیں, لطیف خان صاحب ہیں, ایسی ہزاروں اسپیچز دے کے ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. لیکن لوگ کیوں سننا نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر یا تو مشائخین کا قبضہ ہے یا تو دوسرے علماء کا قبضہ ہے. علماء آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتے. سمپل, علماء آپ کہہ رہے ہیں جہیز حرام ہے, ابھی بولے نا کوئی جہیز حرام ہے, علماء ماننے تیار نہیں اس کو. مثال کے طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ دیوبند کا پورا لیڈنگ طبقہ جو ہے لیڈ کر رہا ہے اس وقت پورے ہندوستان میں. مگر جب بات شرکت, ایسی کھانوں کی دعوت کی شرکت کی آتی ہے, سارے کے سارے چپ. آپ اگر ان کا عہد نامہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عہد نامہ نکاح کو آسان کرنے والا نہیں ہے, نکاح کو اور امپاسبل بنانے والا ہے. یعنی جو چل رہا ہے چلنے دو. اس حلف نامے میں پہلی سطر میں یہ لکھا ہے کہ میں مطالبے سے, جہیز کے مطالبے سے پرہیز کروں گا. کوئی گرلز میں سے بول سکتے کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میں مطالبے سے پرہیز کروں گا, میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا. بولو. ہاں ہاں آگے بولو. بچی سمجھ گئی صاحب. اتنے بڑے علماء, 7 بڑے ہندوستان کے ٹاپ موسٹ علماء کے سگنیچر ہے اس پہ, ان کے سمجھ میں نہیں آئی. یہ بچی سمجھ گئی, یہ 10th کی بچی ہے. میں مطالبہ ہے نا, ڈیمانڈ نہیں کروں گا جہیز کا. تو مطلب یہ کہ جو خوشی سے آ رہا آنے دو. ابھی ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میں, زندہ جس کا میں شاہد ہوں, میں انوالو ہوں اس کے اندر. وجے واڑا کے ایک مفتی اپنی بیٹی کی شادی میں انہوں نے بائی ایئر تقریباً 25 علماء کو دیوبند سے لایا جو ٹاپ کے علماء ہیں, اور وہ علماء ہیں جو سارے کے سارے شادی کو, نکاح کو آسان کرو اس مہم میں جگہ جگہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکی کی شادی کو آسان کرنے کے بجائے یہ اتنے بڑے بڑے ایئر ٹکٹ دے رہے ہیں, تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی تو ٹھہرائے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانے کے بعد ان کو لفافے بھی تو دیے ہوں گے. یہ کہاں سے جائز ہوا؟ 5000 آدمی کا کھانا. جب میں نے پرسنلی فون کیا ان کو, اور 2-3 اور دوسرے علماء نے فون کیا, میری بہنوں, میرے بھائیوں, آپ یقین نہیں کریں گے, وہ آڈیو موجود ہے. اتنی مغلظات, ڈائریکٹ وہ شخص تیری ماں کی تیری بہن سے شروع ہوا کہ تو مجھے سکھاتا. آپ یقین نہیں کر سکتے بات کا. کبھی بولیے, میں بھیجتا ہوں آپ کو, کتنی گندگی بھر رہی ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ان کا عہد نامہ ایسا ہے. اب ان کے پروگرامز کے اندر, ہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی جو صاحب گالی گلوچ کرے حیدرآباد میں ہر ایک کو معلوم ہے, انہی کے سمدھی صاحب بیٹھ کے نکاح کو آسان کیسے کیا جائے اس پر حیدرآباد کے ایک مشاورتی اجلاس میں تقریر فرما رہے ہیں. یہاں مسئلہ ہے. یہ جتنے لوگ تقریریں کر رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے, اور کیا یہ بات جب آتی ہے کھانے میں شرکت کی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی کہ جہیز غلط ہے, جوڑے کی رقم غلط ہے, فضول خرچی غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی, اس میں جب غلط ہے تو شرکت کیسے جائز ہے؟ نہیں, شرکت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بابا کھلا حرام ہے نا یہ تو. یہ رشوت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیر قوم کی نقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں جتنے دیوبندی علماء کو ماننے والے ہیں ان کے پاس یہ شادیاں ایز اٹ از چلتی رہیں گی. آپ کچھ بھی تقریریں کر لیں, اثر ہونے والا نہیں. اسی لیے ہم ناکام ہو رہے ہیں. پھر تیسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث حضرات, جس کے قرآن, کتاب اللہ, کتاب السنہ پہ اتنے اہل حدیث حضرات سے زیادہ شدت سے عمل کوئی نہیں کر سکتا, مگر نکاح کے معاملے میں آ کے ان کا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو بریلیوں کا ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے جو مشائخین کا ہے. ایڈوکیٹ کیا نام ہے ان کا, ایڈوکیٹ فیض صاحب کی اسپیچز لاکھوں کے اندر چلی جاتی ہیں, لیکن وہ بھی شخص یہ کہتے ہیں نہیں, بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, جا کے سمجھانا چاہیے. یعنی کہ 15 لاکھ 20 لاکھ کا انہیں کھانا برباد ہو گیا, گھر بیچ کے کھانا کھلا رہا, اس کو جائز ناجائز نہیں بولیے, جائیے جا کے بولیے بھائی یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے.
कॉमन सेंस मकसूदुल हसन फैजी साहब की वीडियो मौजूद है, मैं क्या बोलूं आपको, मैंने जवाब दिया उनका। उधर मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, उन्होंने एक करोड़पति की नाजायज गैर शरई दावत को अटेंड किया, हमने उसको भी बोला। मकसूदुल हसन फैजी साहब, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, एक बहुत बहुत पॉपुलर आलिम दीन है, बड़े मुस्कुरा के समझाते हैं, औरतों में तो बहुत ही पॉपुलर हैं वो, कारी शोएब साहब। कारी शोएब साहब तो इतनी एक्सट्रीम पे चले गए, अगर कोई बाप अपनी बेटी को खुशी से दे रहा है, आप कौन हो सकते हैं रोकने वाले? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, खुद ही अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़कियों की उम्रें तजावुज कर चुकी हैं शादी से, सिर्फ जहेज के लिए। आप ही फरमा रहे हैं जहेज के लिए 1 करोड़ लड़कियां बैठी हैं, आप ही फरमा रहे हैं कि जहेज खुशी से कोई बाप दे रहा है, तो आप रोकने वाले कौन हैं? अल्लाह के बंदे, एक ही बात तय करो ना, क्या ये मेरे अल्लाह के नबी की सुन्नत में था या नहीं था? आप किताबुल्लाह किताब सुन्ना के आदमी है ना। अगर आप ये कहते हैं, हाँ एक झूठ और एक कहा उन्होंने कि फातिमा को भी तो अल्लाह के रसूल ने जहेज दिया, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन ये झूठ है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया, दरअसल वो लोग ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि उस जमाने में जहेज का कोई रिवाज नहीं था। 1,24,000 सहाबा में से कोई एक सहाबी की मिसाल लाके बताइए कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में जहेज दिया या अपनी शादी में किसी बाप से जहेज लिया। ना उम्महातुल मोमिनीन के मामले में, ना रसूलुल्लाह की साहबजादियों के मामले में 1,24,000 सहाबियों में से एक भी मिसाल नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने कहा कि ये अल्लाह के नबी ने भी जहेज दिया था अपनी बेटी को, तो मुबारक आपको कि आप एक ऐसे नबी की उम्मत में हैं जो पूरे अरब के अंदर जहेज देने वाले सबसे पहले इंसान थे। यही मतलब हुआ ना इसका, अल्लाह के नबी जहेज के फाउंडर हुए। क्या ऐसा था? नऊजुबिल्लाह, ये झूठ बोला जाता है। फिर यही मामला हमारे तबलीगी भाइयों का, यही मामला हमारे जमात इस्लामी, सारे नहीं, ना मशाइखीन में हैं सारे, ना अहले हदीस में सारे हैं, ना देवबंदियों में हैं। अच्छी मिसालें बहुत हैं। खुद निज़ामाबाद में यहाँ के अमीर जमात इस्लामी के बेटे की शादी में मुझे खुतबे के लिए बुलाया गया था और मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक था, लेकिन 90-95% मेजॉरिटी वो है जो जमात में, हाँ, जमात के हज़रत जी अमीर जो है 25 निकाह एक साथ करा रहे हैं, 50 निकाह एक साथ करा रहे हैं तबलीगी जमात के बड़े प्रोग्रामों के अंदर, लेकिन वो जमात में वक्त पूरा लगाने के बाद जब वापस आते हैं तो फिर वही मंजे, वही सांचक, वही जहेज, वो खुशी से खाने, वो सब कुछ वही चल रहा है। कोई भी जमात हो, हत्ता के शिया जो पूरे साल में अपने सीनों को जख्मी करते हैं मार मार के इश्क़ अली और हुस्ने हुब्बे अली के अंदर, लेकिन अपनी औलाद की शादी अंबानी की बेटी की तरह, ऐश्वर्या राय की तरह करेंगे, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह नहीं करना चाहते। पूरी उम्मत का हाल है। फिर हमारा जो रास्ता रोकने वाले हैं सबसे बड़े ये सियासतदान, ये पॉलिटिक्स, ये वजह है। क्योंकि चूंकि आप में से यहाँ तो तकरीबन सारे अहले हदीस बहने हैं पूरे, लेकिन ओवरऑल लोग या तो मुर्शदों के पीछे हैं, अपनी अक्लों को टोटल लॉक कर लिया है उन्होंने, कुरान के करीब उनको जाने की तौफीक नहीं होती, उनको मना कर दिया जाता है कि तुमको कुरान समझने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है हम है, हमसे पूछो हम बताएंगे तुमको। उनको मुतमईन कर दिया है कि तुम कुरान को समझे बगैर भी बेहतरीन मुसलमान हो। इसलिए लोग समझते हैं कि मेरे मुर्शद, मेरे उस्ताद, मेरे अमीर, मेरे हजरत, मेरे प्रेसिडेंट, इनकी ज़बान का हर लफ्ज़ किताबुल्लाह किताब सुन्ना है, इसलिए लोग नहीं सुनना चाहते। आपकी बात का असर नहीं होता। लोगों को इस मजहबी चरस या इस मजहबी हशीश से बाहर निकाल के कुरान के करीब लाओ, चाहे कोई कितना बड़ा आलिम हो, चाहे कोई कितना बड़ा मुफस्सिर हो, चाहे कोई कितना बड़ा लीडर हो। अगर वो ऐसी शादियों में शिरकत को जायज़ कहता है, अगर वो जोड़े की रकम को जायज़ कहता है, अगर वो जहेज खुशी से देने को जायज़ कहता है, तो फिर वो शख्स अबू जहल की सुन्नत पे तो चल रहा है, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे नहीं। हल सिर्फ एक है। इन तमाम बर्बादियों का जो अब तक आप 2 घंटे से सुनते आ रहे हैं, इन तमाम बर्बादियों को अगर रोकना है, एक स्टेप और आगे बढ़ के मैं कहता हूं कि यही एक वाहिद फ्रंट है जिस पे हम 85 करोड़ नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम में ला सकते हैं, वो यही शादियों का है। और शादियों के लिए हमने इसको एक मजहबी मामला समझा। अल्लाह के नबी की निकाह के मेहर के बारे में, निकाह के बारे में जितनी अहादीस हैं या कुरान की आयत हैं, इसके अंदर आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के पहलू छुपे हुए हैं। इस पे बहुत लंबी तफसील हो सकती है। हल एक ही है,
جس کو آپ اور میں دونوں مل کے کر سکتے ہیں. بھائیو کیا آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ بہنوں کیا آپ ریڈی ہیں؟ شاباش، یہ جذبہ چاہیے. ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی شادیوں کا ٹوٹل بائیکاٹ کرنا. رقہ جب آئے تو رقہ اگر اس کے اندر شادی کے دن لڑکی کے والد سے کھانا ہے، یہی سب سے بڑی بدعت ہے، سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ فتنہ سب سے بڑا گناہ ہے. الفتنہ تو اکبر من القتل. فتنہ اس لیے ہے کہ ایک جیٹھانی کی وجہ سے دیورانی اور نند کو 25 لاکھ خرچنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی میں آپ کی کیپیسٹی یا استطاعت ہو یا نہ ہو لیکن کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ڈویژن پیدا ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی ہائر کلاس 1 کروڑ کی شادی، 30-35 لاکھ کی شادی اس کو مڈل کلاس، جو چندے مانگ کے کر رہا ہے، قرضے لے کے کر رہا ہے، گھر بیچ کے کر رہا ہے، پور کلاس. یہ کلاس ڈویژن پیدا ہوتا ہے. اس سے چھوٹا آدمی بڑے گھر میں جانا چاہتا ہے، بالکل جیسے غیر قوم میں چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذات کے لڑکے سے منگنی کر کے بڑی ذات کے لڑکے سے شادی طے کر کے کھانا کھلاتا ہے، سب کو اعلان کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ بڑی ذات کا بکرا خرید لیا ہے، اب کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھو. ہم نے انہی کے سسٹم کو لا کے یہاں رائج کیا. ولیمہ کرنے کا جب حکم تھا ہم نے کہا کہ ولیمہ اگلے دن کرنا سنت ہے. واہ، سنتوں سے محبت تو کوئی ہم سے سیکھے آگے. ایسی سنتوں سے محبت کے ثبوت ملتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سنتوں سے اتنی محبت کرنے والے لوگ. میں اسی کے نتیجے میں ولیمہ اگلے دن کرنا سنت ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایکتا کپور کے ڈرامے اس قدر دیکھتے ہیں کہ شادی کے دن وہ وداعی کے وقت وہ دلہن جب جا رہی ہے سسرال کو تو وہ رونے پلانے کے وہ جو ڈرامہ بازی ہوتی ہے، اس ڈرامہ بازی میں کچھ لوگوں کو اسی دن کرنے کا جو شوق ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ لڑکی والے آج کھانا کھلا لو، ہم سنت کل کریں گے. یہاں سے وہ بدعت پیدا ہوئی. اگر رقعے میں لڑکی کے والد سے کھانا ہو تو اس رقعے کو واپس کرنے اور یہ جملہ بولنے کی ہمت اگر پیدا کر سکے تو آپ اپنے ایمان کو بچائیں گے. کیا جملہ ہے وہ؟ سمپل جملہ ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ معافی چاہتی ہوں، میں میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے جو شادی ہوں گی اس میں شرکت نہیں کر سکتی. اور ایک بات یاد رکھیے، لطیف خان صاحب نے 100% صحیح بات کی ہے کہ عورت اگر چاہے تو 10 مرد 100 مرد مل کے وہ کام نہیں کر سکتے. عورت ارادہ کر لے، عورت اگر چاہے تو وہ کام ضرور ہوتا ہے. آپ اگر بول دیں کہ میں ایسی شادی میں شرکت نہیں کروں گی جس میں لڑکی کے باپ سے کھانا لیا جا رہا ہو، مجال ہے جو آپ کے ہسبینڈ کی ہمت ہو جانے کی. میں عہد کرتی ہوں آج کے بعد سے کسی ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول نہیں کروں گی جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہو. میں ایسے آدمی سے شادی نہیں کروں گی جو جہیز مانگتا ہو. نہ اپنی بیٹی کی کروں گی نہ اپنی کروں گی. دوستو، آپ کو یہ قسم کھانی پڑے گی، آج کے بعد سے کسی ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول نہیں کریں گے. منہ پہ واپس کریں گے یہ کہہ کے کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں. انشاءاللہ.